سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے ملک کے اوپر گزشتہ 75 سالوں سے افسوس کے ساتھ غیر مرئی بلکہ اب تو مرئی یعنی نظر آنے والی اس وقت قوت مسلط ہے، اور باقی ہمارے حکمران وہ سوائے پپٹس کے اور کچھ بھی نہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اب تو کھلے عام آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے تمام اداروں کے اندر اس وقت سٹنگ ملٹری آفیسرز اور ریٹائرڈ فوجی افسران تمام محکموں کے اوپر اس وقت قابض ہیں، وہ موجود ہیں، وہ پالیسی بنا رہے ہیں، وہ محکمے چلا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں چلاتے ہیں۔ خارجہ پالیسی بھی ان کے اختیار میں، داخلہ پالیسی بھی اختیار میں، ریاست کے پاس یعنی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی ترین نقطہ یہ ہے، خداوند عالم نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب اور میزان دے کر رسولوں کو بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف کے لیے کھڑا کیا جا سکے۔ بالعدل قامت السماوات والارض، عدل کے ذریعے سے اللہ نے آسمان اور زمین کو قائم کیا ہے۔ عدل نہ ہو تو نہ زمین اپنی جگہ پر رہ سکتی ہے، نہ آسمان اپنی جگہ پر رہ سکتا ہے۔ دنیا تو ہو بالا ہو جائے اگر عدل کا نظام نہ ہو، ملک تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پر عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے جس کے جو زبردستی ہمارے ملک کے اوپر مسلط کی گئی، جس طرح سے ہماری عدلیہ کو محدود کیا گیا، مقید کیا گیا، اس کے اوپر یہ آئینی ترمیم کر کے نام نہاد اس طرح سے عدلیہ کی آزادی کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے۔ اب کس سے جا کر انصاف مانگیں؟ اب کس کا گریبان پکڑے؟ کس سے پوچھیں کہ بھئی مجھے انصاف کیسے ملے گا؟ آخری دروازہ جہاں سے انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے وہ عدلیہ ہو۔ عدلیہ بھی اس وقت دوسروں کے کنٹرول میں ہے، جج آزاد نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ متفقہ طور پر ہمیں اس جمہوری جدوجہد میں سب سے پہلا مطالبہ یہی کرنا چاہیے کہ ہم ایسی غیر آئینی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور فی الفور صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں ہی جہاں اور دیگر مسائل ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ گزشتہ 1 سال سے ٹل پارا چنار روڈ بند ہے۔ 1 سال سے پوچھا جائے حکومت سے کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں ٹل پارا چنار روڈ بند ہے؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ کس وجہ سے بند ہے، کیوں بند کی ہوئی ہے؟ وہاں پارا چنار کے اندر لوگ اس وقت بھوکے مر رہے ہیں، معیشت کا برا حال ہے، لوگوں کے لیے آنے جانے کے لیے پرابلم ہے، راستوں میں لوٹ مار ہوتی ہے، لیکن حکومت کہتی ہے جناب ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم تو بڑے بڑے دہشت گردوں سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ وہ ٹل پارا چنار روڈ نہیں کھول سکتے۔